अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज एक बहुत अहम दिन है, बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। और आज पूरी दुनिया की प्रेस जो है उसमें पाकिस्तान की तारीफ़ें ही लिखी गई है। वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज से 3 या 3.5 महीने पहले जो कोशिश शुरू की थी ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के ख़ात्मे और उनके ताल्लुकात को बहाल करने के लिए, आज उसमें कामयाब हो गया। इस पे बात करेंगे, ये एक अहम मौजू है। साथ ही एक और मौजू जो है वो है जर्मनी और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात और एक खुफिया मुज़ाकरात और उसके नतीजे में जो मुआहिदा हुआ है उसी हवाले से बात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब उनका जो दूसरा बड़ा टारगेट है वो अफ़गानिस्तान के मसले को हैंडल करना है। तो क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस तरह ईरान और अमेरिका के मसले को सफारतकारी के ज़रिए उसने हैंडल किया, तो क्या अफ़गानिस्तान के मसले को भी सफारतकारी से हैंडल करेंगे या नहीं? तो वो कौन सा मंसूबा है जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफ़गानिस्तान के लिए वज़ा किया है, इस पर बात करेंगे। पहली बात जो सबसे बड़ी ख़बर है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गेनस्कॉट में जो मुज़ाकरात आज हुए, बल्कि कल मतलब इतवार को शुरू हुए और फिर आज जो भी वो जारी रहे, तो ये एक बड़े मतलब एक सब्र आज़मा थे। और एक मौका पे ऐसा दोबारा है या कि जैसे कि मुज़ाकरात जो है वो शायद दोबारा टीमें जो है वापस चले गए, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने स्पेशली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों वहाँ पे मौजूद थे और ब्रेक डाउन के बजाय बाकायदा एक मुआहदे पे पहुँच गए, एक रोड मैप पे पहुँच गए। ये जो मुज़ाकरात थे ये इस्लामाबाद में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मुआहिदा हुआ है उसके तहत हुए, जिसमें स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गेनस्कॉट में हुए हैं। इसमें जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई वो एक जॉइंट स्टेटमेंट था जो कि कतर और पाकिस्तान की तरफ से जो है जारी किया गया, और उसमें वो लाहे अमल जो है कि क्या क्या होना है आगे वो हुआ, उस पर बात की गई। लबनान की जंग के हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई कि बाकायदा डी कन्फ्लेक्शन कमेटी या यूनिट बनाया गया जिसमें लबनान और ये जो मीडिएटर्स है उसमें ये शामिल हो गए। तो ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है कि द एंटायर मिडल ईस्ट में जो है आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता में अमन के जो आसार हैं वो काफ़ी रोशन हो चुके हैं। तो ये एक अहम मंसूबा था। अमरीकी जो सदर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो वहाँ पे मौजूद थे अपनी टीम के साथ ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान अक्सर जो है जब वो स्टेटमेंट बयान करता था तो पाकिस्तान की तारीफ़ें ही करता था, और लग ऐसा रहा था कि शायद पाकिस्तान ने अमेरिका को एक बहुत बड़े बहरान से जो है बचा लिया है। इसी तरह ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान के लिए हर वक्त तकरीबन वो यही जो है तारीफ़ें ही कर रहे थे, और कहा कि ये जो हुआ है, ये जो अमन मुआहिदा हुआ है ये पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ है, और साथ ही कि कतर ने भी पाकिस्तान की कोशिशों को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के साथ हुआ, तो कतर का भी शुक्रिया अदा किया। और इसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मुख्तलिफ कमिटीज़ बनाई गई। एक तो एक मॉनिटरिंग और डिस्प्यूट कमेटी बना दी गई है कि जिसमें इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, क्योंकि ये वक्त तो वज़ीर आज़म साहब और ईरानी वक्त और अमरीकी वक्त ये सीनियर लीडर्स तो वापस चले गए, लेकिन बाकी मुज़ाकरात एक हफ़्ते के लिए वहाँ पे जारी रहेंगे। इसके बाद देखेंगे कि दीगर मुज़ाकरात कहाँ पे होते हैं, क्योंकि अब टेक्निकल लेवल मुज़ाकरात जो है वो जारी हो चुके हैं, और 60 दिनों की ये रोड मैप यही दिया गया है कि 60 दिनों के अंदर अंदर जो है ये जो न्यूक्लियर का मसला है, ये जो सैंक्शंस का मसला है, ये जो मुंजमद फंड्स है, फ्रोज़न फंड्स है, उसका मसला है, और स्टेट ऑफ हरमोज़ के हवाले से जो परमानेंट उसके लिए जो हल निकालना है, उसी हवाले से ये टेक्निकल कमिटीज़ बातचीत जारी रखेंगे। और जहाँ भी प्रॉब्लम आ गई इन टेक्निकल कमिटीज़ को, तो वो ये जो मेन कमेटी है जिसमें ईरान, पाकिस्तान, कतर ये शामिल की लीडरशिप लेवल की जो अभी ये जो इजलास हुआ था, फिर उनको वो रेफ़र करेंगे। साथ ही ये जो नेगोशिएटर्स है, चीफ नेगोशिएटर्स ईरान की तरफ से उनके डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा है, उस तरह अमेरिका की तरफ से अभी तक स्टीव विटकॉफ है, तो ये रिपोर्ट करेंगे जो है कोई मसला आ जाता है, कहीं पे
مطلب یہ ہے کہ جو ٹاکس میں بات آگے نہیں بڑھ رہی ہو یا کچھ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو وہ جو ہے ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ جو ہے یہ کمیٹی کو رپورٹ کریں گے۔ ساتھ ہی جو لبنان کا مسئلہ ہے یعنی اسرائیل کے جو حملے ہیں اس کو روکنے کے لیے، فوری طور پر روکنے کے لیے جو ہے وہاں پہ ایک ڈی کنفیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، یعنی یہ جو لڑائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور اس میں میڈیٹرز کے نمائندے ہوں گے، میڈیٹرز پاکستان اور قطر کے نمائندے ہوں گے، ساتھ ہی لیبنان گورنمنٹ کے نمائندے اس میں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم پیش رفت جو ہے اسی حوالے سے ہوئی۔ اسی طرح فروزن فنڈز کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ عراقچی صاحب جو عباس عراقچی صاحب ہے، اس نے خود کہا ہے کہ عباس عراقچی صاحب نے خود کہا ہے کہ کچھ تو ہے وہ تو ریلیز ہو چکے ہیں اور باقی کے لیے بھی بات چل رہی ہے۔ اسی حوالے سے امریکی جو نائب صدر ہے جے ڈی وینس، اس نے بھی کہا ہے کہ اسی حوالے سے امریکہ اس وقت جو ہے اسی فنڈ سے امریکہ سے ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے خریدنے کا مجاز ہے۔ ایران مطلب ہے کہ ابھی سے وہ شروع کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ خریدیں۔ کمیونیکیشن لائن جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن لائن ہوگی، اور اسپیشلی اسٹریٹ آف ہارموز پہ اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تھرو دیٹ لائن جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے۔ ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے ایران کو ایک ڈاکومنٹ موصول ہوئی ہے جس کے تحت جو ہے ایران کو یہ اجازت دی گئی ہے، یہ جو 60 دن ہے اس کے لیے، کہ وہ بغیر روک ٹوک کے، بغیر کسی اس کے جو ہے اپنا تیل اور تیل سے ریلیٹڈ پروڈکٹ جو ہے اس کی تجارت کر سکتا ہے، یعنی اس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اس میں کامیاب ہو گئی۔ دنیا جس کی مطلب ہے کہ جہاں پہ UN ناکام ہوا، جہاں پہ OIC ناکام ہوا، جہاں پہ مختلف تنظیمیں جو ہے، آرگنائزیشن جو ہے، وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مسائل ہے اس کو حل نہ کر سکے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی حاصل کی اور آج ہر کوئی پاکستان ہی کی تعریف کر رہے۔ تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ ساتھ ہی دوسرا اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ کابل میں جرمن ڈیلیگیشنز اور طالبان کے درمیان کئی روز تک جو ہے ایک مقامی ہوٹل میں کہا جا رہا ہے کہ خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس مذاکرات کے سلسلے میں کافی پیش رفت ہوا ہے، جس میں جرمنی نے طالبان کے حوالے سے ان کے 6 مزید سفارتکاروں کو جرمن آنے کی اجازت دی ہے، اور اسی حوالے سے کچھ اور کنسیشن اسپیشلی جو جرمنی میں جو وہ افغان جو غیر قانونی طور پر مقیم ہے یا جن کو وہاں پہ مختلف جو اس میں پکڑا جاتا ہے جرائم میں، اس کو کس طرح جو ہے طالبان کو حوالے کریں گے یا کیا اس کے ساتھ کیا جائے گا، اسی حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی امکان ہے کہ جرمنی بھی اپنا جو باقاعدہ سفارت خانہ ہے اس کو کھول دے گا۔ تو کئی امور پہ کہا جا رہا ہے کہ جرمنی اور افغان طالبان کے درمیان جو ہے مذاکرات ہوئے، اور اس میں کچھ ایسے امور ہیں جن کو پبلک کیا جا رہا ہے، جس طرح یہ سفارتکاروں کا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اس وقت جو ہے اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے۔ دی ریزن از کہ جرمنی پہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنل جو طالبان کی پالیسیاں ہیں خاص کر خواتین کے حوالے سے، تو ایک بیک لیش آ سکتا ہے، اس کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہیں خفیہ رکھی گئی ہیں۔ ابھی آخری جو میں نے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو 3 یا 3.5 مہینے سے پاکستانی قیادت مصروف تھی، اب وہ افغانستان کی طرف اور اسپیشلی جو وار آن ٹیرر یا دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس پہ مزید فوکس کریں گے۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے اس کو اور رابطوں کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن لارجلی پاکستان میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کو بات چیت میں مصروف کریں گے، ساتھ ہی آپ کی جو فوکس ہے اس کو ڈائیورٹ کریں گے، کیونکہ جب سے افغان طالبان آئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، افغانستان میں ان لوگوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو باقاعدہ گھریں دیے گئے ہیں، باقاعدہ کاروبار کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کو ایک پرمیسیو انوائرمنٹ دی گئی ہے۔ تو لارجلی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہی کہا ہے کہ ڈپلومیسی کو ہم نے کافی ٹائم دیا ہے۔ اس طرح کل بھی میں نے کہا کہ 5 دفعہ وزیر خارجہ کا دورہ، 5 دفعہ
جو 2 دفعہ وزیر دفاع چلے گئے، اسی طرح 5-6 دفعہ جو ہے وہ اسپیشل ریپریزنٹیٹیو، 8-10 دفعہ جو ہے جوائنٹ کمیٹیز کے میٹنگ جو بھی ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آئے۔ اسی طرح اورومچی میں بات چیت ہو گئی، قطر میں دوحہ میں ہوئی، اس طرح جو ہے وہ استنبول میں بھی ہوئی، لیکن مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں جو فیلڈ مارشل کے جو قریبی سرکلز ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے مزید ٹف ہونا ہے، مزید سخت ہونا ہے، اور کوئی بھی امکان نہیں ہے افغانستان کے ساتھ تجارت کو کھولنے کے حوالے سے، بارڈرز کو کھولنے کے حوالے سے، اور اسی طرح ویزا ریجیم جو ہے اس کو ریلیکس کرنے کے حوالے سے۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جو ہے اس میں مزید سرمہری آ سکتی ہے، مزید جو ہے لائن آف کمیونیکیشن جو ہے اسی طرح کٹ رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر فوجی کارروائیاں جو ہے ان میں تیزی لائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔